بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک بہت تفصیل کے ساتھ جہنم کے حالات اور جہنمیوں کو پہنچنے والے عذابات کا تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ اب یہاں خلاصے کے طور پر ایک اہم بات ذکر کی جا رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد بھی، ان سارے عذابات کو جاننے کے بعد بھی انسان نیکی کی طرف کیوں نہیں بڑھتا، نیک اعمال کی طرف کیوں نہیں بڑھتا، گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑتا، کیا وجہ ہے؟ تو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں دوزخ اور دوزخیوں کے حالات جو اب تک آپ نے پڑھے، یہ اس لیے نہیں لکھے گئے کہ سرسری نظر سے پڑھ کر کتاب الماری میں رکھ دی جائے اور دوزخ اور دوزخیوں کے حالات کو پڑھ کر دیگر قصوں اور افسانوں کی طرح بھلا دیا جائے۔ یہ بھلانے والی چیز نہیں ہے کہ بھئی کہیں بیٹھے تھے، کچھ سنا اور بس پلہ جھاڑ کے آ گئے وہیں۔ یہ اس لیے تھوڑی سنا گیا تھا، اس لیے تھوڑی اپنا وقت دیا گیا تھا، اس لیے تھوڑی کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ تو اس لیے لکھا گیا تھا، اس لیے سنایا گیا تھا تاکہ آپ اس کو پلے باندھ لیں اور اسی وقت سے تہیہ و ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہر عمل سے پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں، کسی نہ کسی طرح جنت میں ہم داخل ہو جائیں، اس کی پوری کوشش کریں گے۔ در حقیقت گزشتہ واقعات و احوال جو بیان کیے گئے ہیں، چونکہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا ترجمہ ہے، اس لیے بلا شک صحیح اور واقعی ہیں۔ اگر ان کو بار بار پڑھا جائے اور اپنی بدعمالیوں پر نظر کی جائے تو سخت سے سخت دل والا انسان بھی اپنی زندگی کو بہت آسانی سے پلٹ سکتا ہے اور اپنے نفس کو دوزخ کے حالات سمجھا کر نیکیوں کے راستے پر ڈال سکتا ہے۔ ہر انسان یہ غور کرے کہ یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کسی اخبار کی کٹنگ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے افسانے نہیں سنائے گئے ہیں، بلکہ تو قرآن کی جچی تلی آیتیں ہیں اور احادیث نبویہ کے اندر بیان کردہ مضامین ہیں جو 100% برحق، یقینی اور صحیح ہیں۔ لہذا پھر اپنے نفس کو تیار کیا جائے، اپنے آپ کو تیار کیا جائے کہ دیکھو دنیا کی تھوڑی سی آگ، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مصیبت جب تم برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کی اور دوزخ کی ہمیشہ کی مصیبت کو اور وہاں کی اتنی خطرناک آگ اور عذابات کو کیسے برداشت کرو گے؟ اپنے نفس کو سمجھایا جائے، اپنے آپ کو سمجھایا جائے اور اس طرح پھر اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر لایا جائے۔ تو لکھتے ہیں بشرطے کہ خداوند عالم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا ہو اور ان کے بتائے ہوئے احوال دوزخ کو صحیح اور واقعی مانتا ہو، وہی آدمی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، ورنہ ایسے ہی جو آدمی اللہ پر کامل ایمان نہ رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نہ رکھتا ہو، وہ تو ایسا ہی ہوگا کہ ایک بات سنی تھی اور پھر اس کو بھلا دیا۔ لیکن جو واقعی اللہ اس کے رسول پر پورا ایمان و یقین رکھتا ہوگا، وہ ان باتوں کو اپنے لیے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھے گا۔ ایسے کوئی قیمتی مال ہوتا ہے، قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، آدمی اس کو چھپا کر حفاظت سے رکھتا ہے، بالکل اسی طرح یہ چیزیں بھی اور یہ مضامین بھی جو بیان کیے گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اگر کوئی واقعی سننے والا مومن اور مسلم ہے، حقیقی طور پر اس کے دل میں حقیقی طور پر اللہ کا تصور ہے، اللہ کی طرف سے یقین ہے، اللہ کے ہونے کا ایمان ہے اور ایسے ہی اللہ سے اس کو محبت ہے، اللہ کے عذابات سے اس کے دل میں ڈر اور خوف ہے، تقوی اور طہارت ہے، تو وہ ضرور ان باتوں کو پڑھنے اور سننے کے بعد سوچنے پر مجبور ہوگا اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ تو کہتے ہیں مومن بندے ہمیشہ اپنی زندگی کا حساب کرتے رہتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے اہتمام سے صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ حالانکہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے اعمال کیسے تھے، وہ سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت اس کا حساب رکھتے تھے، ہر وقت اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے اللہ سے کہ کسی نہ کسی طرح ہم لوگ جہنم سے بچ جائیں، دوزخ کے عذابات سے محفوظ ہو جائیں۔ بھلا ہو سکتا ہے کہ جو شخص ان حالات کو صحیح سمجھتا ہو وہ اپنی زندگی کو دنیا کی لذتوں اور فنا ہو جانے والی عزت
اور دولت کے حاصل کرنے میں گنوا دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ میں لذتوں کو چھپا دیا گیا ہے، جنت ناگواریوں میں چھپا دی گئی ہے۔ یعنی دوزخ میں عام طور پر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں پوری کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ اب وہ چاہے لذتیں اور خواہشیں جائز طریقے سے پوری ہوں کہ ناجائز طریقے سے پوری، ان کو تو مزہ لینا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے۔ لیکن جنت جو ہے وہ ناگواریوں سے ملے گی۔ ناگواری کیا ہے؟ کہ بھائی دین کا کوئی کام کرنا ہے، آخرت کا اور جنت میں جانے کا کوئی عمل کرنا ہے، تو اس میں انسان کو دنیا میں ناگواری ہوتی ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے سردی میں لے لیجئے کہ صبح کو کون اٹھے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنا بستر چھوڑنا، گرم لحاف چھوڑنا اور پھر سردی میں مسجد جانا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ایسے ہی کوئی اور بھی دین کا تقاضا ہے، کوئی اور بھی دین کا کام ہے، تو اس کو کرتے ہوئے ذرا ناگواری ہوتی ہے، دنیا کا نقصان نظر آتا ہے کہ اگر مسجد جاؤں گا تو دکان کا کیا ہوگا، گراہک کا کیا ہوگا، اور ایسے ہی اور جو تقاضے ہیں زندگی کے ان کا کیا ہوگا، تو ناگواری ہوتی ہے جنت والے اعمال کرنے میں۔ لیکن اللہ نے نظام ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر ان ناگواریوں کو برداشت کرو گے تو جنت ملے گی، اور دنیا کی لذتوں پر اگر چلو گے تو پھر تمہیں دوزخ ملے گی، جہنم ملے گی۔ یعنی لذتوں میں پڑ کر زندگی گزارنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں دوزخ ہے، اور نفس کو ناگواریوں میں پھنسا کر اچھے عمل کرنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں جنت ہے۔ ان لوگوں کو جہنم کے حالات کا پتہ ہی نہیں، جو خودکشی کر کے سمجھتے ہیں کہ مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور جو دنیا کی سختی اور مشقت سے گھبرا کر یوں کہہ دیتے ہیں کیا خدا کہ یہاں میرے لیے دوزخ میں بھی جگہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دوزخ کی آگ، اس کے سانپ، بچھو، آگ کے کپڑے، عذاب کے طریقے، دوزخ کی خوراک وغیرہ کا دھیان رہے تو میونسپلٹی اور اسمبلی کی کرسیوں کے اعزاز حاصل کرنے والے، روپیہ جمع کرنے اور بلڈنگ اور جائیداد بنانے والے ہرگز ان چیزوں میں پڑھ کر اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیا کی تھوڑی سی عزت کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے اور چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی کرسیوں کے لیے انسان کیا نہیں کر گزرتا، نہ اسے اللہ کی پرواہ ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کی پرواہ، بس ہر وقت یہی دھن سوار ہے کہ کسی طرح یہ عہدہ مل جائے، یہ منصب مل جائے، کسی طرح یہ مکان بن جائے، یہ بلڈنگ بن جائے، اسی طرح میرا کاروبار صحیح ہو جائے، کہیں سے روپیہ پیسہ آ جائے، اور وہ کس طریقے سے آئے اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی بھی پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی طرف بھی دھیان نہیں ہے، اللہ کے اور حقوق بھی پورا کرنے کی فکر نہیں ہے، اور بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا بھی کوئی دھیان نہیں ہے، بس دھیان ایک ہی طرف لگا ہوا ہے۔ بھلا جسے دوزخ کی بھوک کی خبر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا روزہ، اسے پتہ ہے کہ جب روزہ چھوڑیں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اور جو دوزخ کی بے چینی سے واقف ہو وہ ذرا سی نیند اور فانی آرام کے لیے نماز برباد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس نماز چھوڑنے پر دوزخ میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور کتنا وہاں مجھے بے آرام ہونا پڑے گا، کتنے عذابات میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ اگر کسی آدمی کو یقین ہو تو کیا وہ اپنی تھوڑی سی نیند قربان نہیں کر سکتا، اپنا تھوڑا سا آرام اور راحت قربان نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، لیکن یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اور جو دوزخ کے سانپ، بچھوؤں کے ڈسنے کی جلن سے باخبر ہو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے کھجلی ہوتی ہے، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا، آدمی اچھا نہیں لگتا داڑھی رکھ کر، وہ کہہ سکتا ہے ایسے؟ جنہیں جب الحزن کی خبر ہو، غم کا کنواں، جہنم کی سخت ترین وادی جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، خود جنت بھی جس سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ جب کسی کو جب الحزن کی خبر ہو وہ ریاکاری کے لیے عبادت کیسے کر سکتا ہے، دکھاوے کے لیے کوئی دین کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور جن کو تصویر کشی کے انجام کا پتہ ہو وہ تصویر بنا سکتے ہیں؟ بتایا گیا تھا، اس پر تفصیل گزر چکی تھی۔ جن کو یہ یقین ہو کہ شراب پینے کی سزا میں دوزخیوں کے جسموں کا دھون یا نچوڑ پینا پڑے گا، وہ شراب کے پاس جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے حالات صرف زبانوں تک ہی محدود رہ گئے ہیں۔ آج کل بس کہنا سننا ہی ہو رہا ہے، عمل اور ایمان اور یقین کی بڑی کوتاہی ہے، بڑی کمی ہے، اور یقین کے درجے میں نہیں ہے، ورنہ بڑے گناہ تو درکنار، چھوٹے گناہوں کے پاس جانا بھی آدمی کو انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرا سا بھی اضافہ نہ ہوگا،
یعنی میرا ایمان بالغیب اس قدر مضبوط ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی اتنا ہی یقین ہو سکتا ہے جتنا بغیر دیکھے ہے۔ تو ایسا ایمان چاہیے، مضبوط، قوی ترین۔ جن کو دوزخ کے حالات کی خبر ہو، وہ گناہ تو کیا کرتے، اس دنیا میں نہ ہنستے نہ خوشی مناتے۔ حقیقت یہی ہے کہ جن حضرات کو صحیح طور پر اس چیز کا ایمان حاصل ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا، تو وہ لوگ پھر دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی غمگین رہتا ہے، پریشان، بے چین۔ الترغیب و ترہیب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ میکائیل ایک بڑے فرشتے ہیں۔ عرض کیا، جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہنسے۔ اللہ اکبر۔ میکائیل علیہ السلام بڑے مشہور اور ان 4 بڑے فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے دوزخ کو بنایا ہے اور انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے تو ان کی ہنسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بھلا کوئی آدمی ایسا ہنس سکتا ہے جس کے اوپر پہاڑ ٹوٹے ہوں، رنج کے، غم کے، تکلیف کے، یا جس کو پتا ہو کہ آگے چل کے مجھے کنویں میں کودنا ہے، کنویں میں گرنا ہے، آگے جا کے موت کھڑی ہے، مصیبت کھڑی ہے، تکلیف ہی کھڑی ہے، تو وہ بھلا کیسے ہنس سکتا ہے؟ تو ہمارے سامنے بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں، اس طرح کے مضامین آتے ہیں، عذابات ذکر کیے جاتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان کو سچے دل سے سن لے اور حقیقی کانوں سے ان کو سن لے تو اس دنیا میں وہ کبھی خوشی نہ منائے اور کبھی اس کو ہنسی نہ آئے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا، میں جنت اور دوزخ دونوں کو دیکھا ہے۔ اگر تم بھی جنت کو دیکھ لیتے تو اس کے لیے تم بھی بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے اس میں پہنچنے کے لیے، اپنی جان کی بازی لگا دیتے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اگر دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے بچنے کے لیے بھی جان توڑ کوشش کرتے، جتنا بھی ہو سکتا ایسے اعمال کرتے کہ جس سے دوزخ سے بچا جا سکے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہنستے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ سے بچنے کا یقین نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہیں ملتی جس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ الحاصل ہوشیار وہی ہے جو اپنی آخرت کی زندگی بنائے اور 2-4 روزہ مال و دولت، عزت اور آبرو، جاہ و حکومت کے پھندوں میں پڑھ کر اپنی جان کو دوزخ کے حوالے نہ کریں۔ جب عذاب میں مبتلا ہوگا تو پچھتانے اور یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، سورہ حاقہ کی آیتیں ہیں، کا ترجمہ ہے کہ ہائے کاش وہ موت ہی ختم کر دیتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، جاتی رہی میری حکومت، تو اس وقت پچھتانے اور یہ کہنے اور ہاتھ ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جنت جیسی آرام کی جگہ کی طلب سے لاپرواہی اور دوزخ جیسے بے مثال دارالعذاب سے بچنے کی فکر سے غفلت بے عقلو ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو طلب کرو جتنا تم سے ہو سکے اور دوزخ سے بھاگو جتنا تم سے ہو سکے، کیونکہ جنت کا طلبگار اور دوزخ سے بھاگنے والا لاپرواہی کی نیند سو ہی نہیں سکتا۔ بے فکر آدمی ہی فکر کی نیند، بے فکری سے سوتا ہے، لمبی نیند نکالتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں جائے۔ آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ معاشی اعتبار سے، کاروبار و بزنس کے اعتبار سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے حلال طریقے سے بزنس کیا تو پیسہ تھوڑا آئے گا، کہ خرچے پورے نہیں ہوں گے، بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے، لہٰذا پھر وہ 2 نمبر کے کام کرتے ہیں اور ناجائز طریقے آمدنی کے اور کاروبار کے اپناتے ہیں۔ فرماتے ہیں یحییٰ ابن معاذ، آدمی جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر اتنا جہنم سے ڈرنے لگ جائے تو سیدھا جنت میں جائے۔ حضرت محمد ابن المنقدر رحمہ اللہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے، اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ نہ پہنچے گی جہاں آنسو پہنچے ہوں گے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھی اور بیٹھ کر بہت روئے اور کہتے رہے کہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ ان کا حال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نے فرشتوں کو بھی رلا دیا۔
حضرت زین العابدین رحمہ اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، مگر آپ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خبر نہ ہوئی؟ فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل کر دیا مجھے، کہ اس چھوٹی آگ کی مجھے کیا پرواہ، میں تو بڑی آگ کے بجھانے کی فکر میں کھڑا ہوں اللہ کے سامنے، تو اس چھوٹی موٹی آگ سے کیا ڈرنا، اصل تو اس بڑی آگ سے ڈرنا ہے۔ ایک صاحب کا قصہ ہے کہ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے اور سونے کی کوشش کرتے مگر نیند نہ آتی تھی، لہذا اٹھ کر نماز شروع کر دیتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے تھے کہ اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی، پھر صبح تک مشغول نماز رہتے، پوری رات نہ سوتے اس ڈر سے کہ جہنم سے کیسے بچا جائے گا۔ حضرت ابو یزید رحمہ اللہ ہر وقت روتے ہی رہتے تھے۔ اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر خدا کا یوں ارشاد ہو کہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ کے لیے حمام یعنی غسل خانے میں قید کیے جاؤ گے، تو اس کے خوف سے میرے آنسو ہرگز نہ تھمے گا۔ پھر جب کہ گناہ کرنے پر دوزخ سے ڈرایا جس کی آگ 3000 سال تک گرم کی گئی ہے، تو میرے آنسو کیسے رک سکتے ہیں؟ یعنی میں پھر کیسے بے چین نہ ہوں، کیسے بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤں کہ جب اتنی بڑی آزمائش آگے کھڑی ہو اور اتنا بڑا مرحلہ آگے آنے والا ہو، تو اس سے تو بچنا ہی انسان کی حقیقی کامیابی اور عقل مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی فکر آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اور اس سے وہاں کے عذابات سے بچنے کی ہم سب کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔